السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ 3 اہم خبروں کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طرح سے عمران خان کو ڈھیروں کے حساب مقدمات میں ضمانتیں ملی آپ کے سامنے ہے۔ وہیں پہ عمران خان کے خلاف جو سب سے اہم کیس چل رہا تھا اور وہ کیس تھا بنیادی طور کے اوپر توشہ خانہ کا۔ آپ بیک گراؤنڈ سے مکمل طور کے اوپر آگاہ ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا کہ جو کمپلینٹ فائل کی گئی اس میں ڈیلے کیا گیا ہے، اس لیے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اس اعتراض کو سنے کہ کیا جو کمپلینٹ فائل کی گئی ہے اس میں پورے لیگل پروسیس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس معاملے کے اوپر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جہاں پہ کئی مقدمات میں عمران خان کو ضمانتیں دیں، وہیں کے توشہ خانہ کا جو ٹرائل ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے، اور اس کو روکنے کے ساتھ ساتھ جو فرد جرم عائد کرنے کا جو فرد جرم عمران خان کے اوپر عائد ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا بعد میں پھر وہ جب پوری کورٹ کے جو کیس کا ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ ہی غائب ہو گیا تھا، پھر وہ بعد میں پتہ لگا آرڈر جاری ہوا جو ہے وہ کمپیوٹر سے پھر بعد میں نکل آئی، اور پھر وہ ایک پورا جس طرح سے ایک کورٹ کے اوپر ایک طرح سے اٹیک کیا گیا، وہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال توشہ خانہ کیس میں اب ٹرائل رک گیا ہے، اور جو فرد جرم عائد ہوئی ہے وہ معاملہ بھی ابھی اس کو سٹاپ کر دیا گیا ہے، اب وہ پروسیڈنگ آگے نہیں چلے گی۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اس بات کا جائزہ لے گئی ہے در حقیقت وہ کمپلینٹ جو ہے کیا اس میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے یا نہیں۔ دوسرا اہم معاملہ اسی کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ آج عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعدد مقدمات میں جب ضمانتیں مل رہی تھیں، تو سب سے پہلے تو عمران خان نے یہ کہا کہ جی جب تک مجھے ان ضمانتوں کے تحریری آرڈرز نہیں مل جاتے اس وقت تک میں نے تو یہاں سے نہیں جانا، اور پھر اس کے اوپر ڈیلے ہوا کافی وقت تک۔ عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے، پھر خیر آخرکار ان کو جو تحریری آرڈر ہے وہ ملا، اور پھر اس کے بعد سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ ابھی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے، اس لیے آپ کو روانہ نہیں ہم کر سکتے۔ عمران خان بضد تھے کہ بھئی میں نے روانہ ہونا ہے، اسلام آباد پولیس ان کو کلیئرنس نہیں دے رہی تھی، اسی دوران ایک طویل وقت گزرا، اسی رات ہو گئی، اور پھر آخرکار عمران خان جو ہے وہ روانہ ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور پھر جیسے ہی وہ ٹول پلازا کراس کیا انہوں نے ان کے اپنی جو سیکیورٹی تھی وہ عمران خان کے ساتھ آ گئی، اور پھر انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا وہاں سے۔ دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جہاں پہ مختلف اوقات میں اپنے بیانیے جیسے بناتے رہیں گے، پہلے کہا جی کہ میری حکومت کو ہٹانے کے پیچھے امریکہ ہے، پھر کبھی حسین حقانی کا نام لیا، کبھی نگران وزیر اعلیٰ کا نام لے لیا، کبھی کس کا نام لے لیا، کبھی کس کا نام لے لیا، تو یہ جو الزامات لگاتے جا رہے ہیں، اس کی آج ایک مرتبہ پھر تو ان الزامات پہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک رد عمل آیا ہے، اور اس رد عمل میں جناب وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ جی جو حساس تنصیبات اور عمارتوں پر جو حملے ہوئے ہیں ان کے پیچھے عمران خان کی منصوبہ بندی تھی۔ یہ ایک بطور پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف نے یہ ایک بات کی ہے، یہ ایک یہ کہا ہے کہ منصوبہ ساز جو ہیں وہ اس کے عمران خان خود تھے، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں عاصم منیر، عمران خان کی اہلیہ فرح گوگی اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے جو کرپشن ہے اس سے وہ آگاہ ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہے مختلف سٹوریز بھی آتی رہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی بات ہوتی رہی کہ جب موجودہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس وقت بھی انہوں نے عمران خان کو بتایا تھا کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کرپشن اور اس طرح کے واقعات اور بزنس ٹائکون ملک ریاض سے جو ہے وہ قیمتی تحائف حاصل کرنے کی کہانیاں کے حوالے سے بات کی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے پھر
DGI کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر چلتی رہی کہ آرمی کے اندر کچھ اہم افسران کے جو ہے وہ تبادلے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر رد عمل آیا ہے DGISPR کا، اور DGISPR نے اپنے رد عمل میں یہ کہا ہے کہ اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کی پوری کوششوں کے باوجود عاصم منیر کی قیادت میں فوج متحد تھی، متحد ہے اور متحد رہے گی، اور فوج کو جو ہے وہ تقسیم کرنے کا خواب ہے اور وہ خواب ہی رہے گا، اور کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، نہ ہی کسی نے حکم عدولی کی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی بھی خبریں چل رہی تھی کہ کچھ افسران نے فوجی افسران نے جو ہے وہ حکم ماننے سے انکار کیا ہے، تو اس کے اوپر DGI نے دو ٹوک الفاظ میں بالکل واضح طور کے اوپر ان تمام افواہوں کی یہ جو گردش کر رہی ہیں اور قیاس سرائیوں کی، اس کے اوپر ایک وضاحت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ نہ ہی کسی نے کوئی استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی کوئی کسی نے حکم عدولی کی ہے۔ اور مارشل لاء کے اوپر ایک سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مارشل لاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ریئیکشن جو سوشل میڈیا کے اوپر باتیں چل رہی تھی اس حوالے سے DGISPR نے جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔